جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جب قرآن میں پڑھا تو انہوں نے اپنی امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اے اللہ انہوں نے یعنی ان بتوں نے، ان باطل معبودوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، تو لہٰذا ان لوگوں میں سے جس نے میری اتباع کی ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، اور جو میرے نافرمان ہیں اے اللہ ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو جو ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو رب العالمین ہے، جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھا تو وہاں بھی یہ تھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کرے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کرے تو تو غالب حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی انہوں نے بھی اپنی امت کے گناہ گاروں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کی تلاوت کی تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور دعا میں کیا کہتے ہیں، رب امتی رب امتی رب امتی فبکا، یعنی آپ نے امت کی بخشش کے لیے اللہ سے درخواست کی، اور ویسے ہی درخواست نہیں کی، رو کے درخواست کی۔ تو جب آپ روئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیغمبر سے پوچھ کے آؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، ان کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، لیکن اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور آپ کی رفعت شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے بیان کیا، آپ نے بتایا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جاؤ میرے پیغمبر کو جا کے کہو انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پہ اتنی شفقت اور اپنی امت پہ اتنا ترس آیا کہ دنیا میں اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی۔ اس میں اس امت کا بھی اعزاز ہے کہ پہلے پیغمبروں نے اپنی امت کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا کہ اے اللہ تیری مرضی ہے، جیسا تو کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ کر دے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نماز، کیوں جی 50، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھ نہیں سکے گی، ان کے لیے مشقت ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے تخفیف کر دی، حتیٰ کہ 5 باقی رہ گئیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت تھی اپنی امت پہ کہ آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے لیے اس پہ عمل کرنا بڑا دشوار ہوگا تو آپ کو اپنی امت پہ ترس آیا، آپ نے اپنی امت پہ شفقت کی اور اللہ تعالیٰ سے بار بار جا کے سوال کیا، تاکہ ایک دن میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے میں نے چونکہ 50 فرض کی تھی، تمہارا اور تمہاری امت کا کام 5 پڑھنا ہے اور 50 کا ثواب دینا میرا کام ہے۔
یعنی کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہاری جنس سے ہے، وہ بھی انسان ہے جس طرح تم انسان ہو، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اگر تم کسی مشکل میں پڑتے ہو تو تمہارا مشقت میں پڑنا اسے بڑا ناگوار گزرتا ہے، تمہیں مشقت میں دیکھ کے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، تمہاری تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، حریص علیکم تمہاری خیر خواہی کے وہ طلبگار ہیں، متمنی ہیں اور تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور خاص کر کے جو مومن ہیں ان کے ساتھ تو بڑی شفقت اور الفت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم بنا دیا ہے، آپ کے دل میں لوگوں کی شفقت ہے، لوگوں کے لیے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو جو مجسمہ رحمت ہے وہ تو پھر ہر ایک کے لیے، پھر آپ رحمت بھی ہیں تمام جہانوں کے لیے، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں جانور بھی ہیں، اور ان میں جن بھی ہیں، اور ان میں نباتات بھی ہیں، جماعتات بھی ہیں، اور تمام قسم کی مخلوقات جو ہیں ان کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔